متاع وقت اور کاروان علم، ایسے لوگوں کی باتیں جنہوں نے وقت و علم کی قیمت کو جانا۔ پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام متاع وقت اور کاروان علم کے ساتھ ذوالقرنین حیدر حاضر خدمت ہے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے مسلمان مصنفین کے عظیم تصنیفی کارناموں کا راز کیا تھا۔ پچھلے پروگراموں میں ہم نے وقت کی اہمیت کے بارے میں کافی گفتگو کر لی تھی، لیکن آج کے پروگرام سے انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ اپنے جو ہمارے مسلمان مصنفین تھے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، ان کے ان عظیم کارناموں کے پیچھے کیا چیز تھی اور ان کے پیچھے کیا راز تھا، ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ اتنی بڑی بڑی تصنیفات لکھ گئے، حالانکہ وہی ساری صلاحیتیں آج ہمارے پاس بھی موجود ہیں، لیکن آج کے دور میں وہ کارنامے لوگ سر انجام نہیں دے پا رہے جو اس وقت اس زمانے میں ان لوگوں نے سر انجام دیے۔ سامعین، آپ نے سنا ہوگا کہ مشہور محدث ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ نے علمی کاموں کے لیے صرف روشنائی 700 درہم کی استعمال کی۔ اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ 700 درہم کی کیا حیثیت تھی اور اس میں انہوں نے کتنی روشنائی استعمال کی اپنے علمی کاموں کے لیے۔ اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 1000 کے قریب انہوں نے اپنی تصنیفات لکھی ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے 3,58,000 اوراق لکھے۔ علامہ باقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف معتزلہ کی رد میں 70,000 اوراق لکھے، اور مشہور عالم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 78 کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی صرف ایک کتاب یاقوت التاویل 40 جلدوں پر مشتمل ہے۔ سامعین، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کارنامے جو سر انجام دیے ہیں، آخر ان کے پیچھے تو کوئی نہ کوئی راز موجود تھا جو وہ اس حد تک پہنچ گئے اور اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور 40 جلدوں پر انہوں نے صرف ایک کتاب لکھی، اور جو باقی ان کی تصنیفات ہیں وہ تو اس سے الگ ہیں۔ اسی طرح سامعین، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے غسل کے لیے وہی برادہ کافی ہو گیا تھا جو کہ وہ قلم تراشتے ہوئے جمع ہو گیا تھا، اسی سے پانی گرم کیا اور اسی سے ان کا غسل دیا گیا۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا برادہ ہوگا کہ جس سے وہ پانی گرم کیا گیا ان کے غسل کے لیے اور ان کو غسل دیا گیا۔ تو سامعین، مسئلہ یہ ہے کہ ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ہمارے پاس وقت کی اہمیت نہیں ہے، ہم وقت کے قدر کو جانتے نہیں ہیں، جبکہ وہ لوگ تھے انہوں نے اپنے وقت کو اور اپنی زندگی کو بامقصد بنا لیا تھا، اور اپنی زندگی کا ایک نظام الاوقات بنا لیا تھا، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہتے تھے۔ سامعین، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری 14 جلدوں میں مشتمل ہے، اور اس طرح ان کی کتاب تہذیب التہذیب 12 جلدوں میں، اور ان کی کتاب الاصابہ 9 جلدوں میں، اور اس طرح ان کی کتاب لسان المیزان 4 جلدوں میں، اور اس طرح ان کی کتاب تغلیق التعلیق 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اتنی بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ آخر وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، ہماری طرح ان کے ساتھ بھی ضروریات لگی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اتنے بڑی بڑی کتابیں لکھیں۔ وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو بامقصد بنا لیا تھا، اور اپنی زندگی کے لیے ایک نظام الاوقات بنا لیا تھا، اور اسی کے مطابق چلتے رہتے تھے، چاہے غم ہو یا خوشی ہو، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے جو معمول بنا لیا تھا اس سے ہٹ کر کبھی کام نہیں کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ اپنی ضروریات کو بھی پورا کرتے تھے۔ سامعین، یہ تو وہ عظیم تصنیفات ہیں جو بچ گئی ہیں، مگر ایک بہت بڑا حصہ ان عظیم تصنیفات کا یا تو حوادث زمانہ کے نظر ہو گیا، یا پھر مسلمانوں کی کوتاہی کے سبب وہ ضائع ہو گیا۔ تاریخ میں ہے کہ تاتاریوں کی بربریت نے جب بغداد کا رخ کیا تو انسانوں کی تباہی کے ساتھ ساتھ بغداد کے عظیم اسلامی کتب خانوں کو بھی دجلہ کے حوالے کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عرصے تک دجلہ کا پانی سیاہ بہہ رہا تھا، اور انہوں نے ان کتابوں کو اس دریا میں بہا دیا، مگر ان عظیم تصنیفات کا ایک بہت بڑا حصہ آج بھی یورپ کے کتب خانوں کی زینت بنا ہوا ہے، اور وہ اس سے مسلسل فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس پہ تحقیق کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو دیکھ کر بڑے درد کے ساتھ کہا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ یقیناً سامعین، علامہ اقبال جیسی شخصیت ان عظیم تصنیفات کو دیکھ کر ان کے دل میں درد پیدا ہوا کہ جو کارنامے سر انجام دیے اور جو بڑی بڑی تصنیفات انہوں نے تالیف کی، آج وہ یورپ کے کتب خانوں کی زینت بنی ہوئی ہیں، اور ہم ان سے بے خبر ہیں اور ہم ان سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں رہے، جبکہ وہ لوگ مسلسل اس تصنیفات سے فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں اور ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ سامعین، اگر ہم یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے یہ کتابیں تصنیف کی ہیں ان کا کچھ اور کام ہی نہ تھا، تو یہ خیال بھی ہمارا بالکل غلط ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ آج کے دور کی طرح سہولیات ان کو میسر نہیں تھیں،
اور وہ لوگ ایک مشکل زندگی گزار رہے تھے۔ لکھنے کے لیے اس طرح کے قلم نہیں تھے جس طرح کے آج ہمارے پاس موجود ہیں، لکھنے کے لیے آج کے طرح ٹائپ رائٹر کمپیوٹرز موجود نہیں تھے جس طرح آج ہمارے پاس موجود ہیں، اور کتابیں خریدنے کے لیے اتنے وسائل نہیں تھے جتنے آج ہمارے پاس موجود ہیں، اتنی بڑی بڑی لائبریریاں اور کتب خانے موجود نہیں تھے جتنے آج ہمارے پاس موجود ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ آج ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ مگر سامعین، ان سب حالات کے باوجود بھی انہوں نے اپنی ضروریاتی زندگی کو بھی پورا کیا اور پوری رات بارگاہ الہی میں عبادت بھی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ علمی کاموں میں بھی مصروف رہتے۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے زندگی کا ایک مقصد بنا لیا تھا اور ایک نظام الاوقات بنایا تھا اور اسی کے مطابق ہمیشہ عمل کرتے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی زندگیوں میں بھی برکت رکھی اور ان کے اوقات میں بھی برکت رکھی۔ مختصر سی زندگی تھی ان کی بھی، ہماری طرح جس طرح آج ہم 60-70 سال کی عمر ہوتی ہے اسی طرح ان کی عمریں بھی ہوا کرتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت رکھی ہوئی تھی کہ وہ لوگ اس میں بڑے بڑے کام کر گئے۔ آج ہمارے پاس بھی وہی عمر ہے، وہی ساری چیزیں ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہمیں سہولیات میسر ہیں، لیکن کم ہمتی کی وجہ سے اور اپنی زندگی کو ضائع کرنے کی وجہ سے ہم وہ کارنامے سر انجام نہیں دے پا رہے جو وہ لوگ کر گئے ہیں۔ سامعین، اگرچہ آج سہولیات کا ایک بہت بڑا جال بچھا ہوا ہے، دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ ہر علم نے تحقیق کی نئی راہیں کھول دی ہیں، کوئی بھی کتاب حاصل کرنے کے لیے زیادہ وقت خرچ کرنا نہیں پڑتا، اور انٹرنیٹ نے تو ریسرچ اور تحقیق کا کام بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ کتاب خریدے بغیر بھی انسان جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اسے حاصل کر سکتا ہے، لیکن جو چیز اس زمانے میں تھی آج نہیں ہے، وہ ہے علم کی راہ میں جو جذبہ تھا، جو تڑپ تھی، وہ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو ان لوگوں کے پاس، اور اصل چیز ہی یہی ہے۔ اگر انسان کے اندر جذبہ اور تڑپ نہ ہو تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، اور اگر اس کے اندر جذبہ اور تڑپ ہو، اگرچہ اس کو سہولیات میسر نہ ہو، اس کے پاس ایسی چیزیں نہ ہو جن سے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر جذبہ اور تڑپ ہو تو وہ کام کر جاتے ہیں۔ آج ہمارا بہت بڑا المیہ یہی ہے کہ ایک تو ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے اور علم کی راہ کے لیے ایک تڑپ نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ ہم اپنا وقت مسلسل ضائع کرتے جاتے ہیں، فضول کاموں میں، فضول مشغلوں میں اپنا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور کوئی ہماری زندگی کا نظام الاوقات بنا ہوا نہیں ہے، جو کام جس وقت جی میں آیا کر لیا۔ حالانکہ ہمیں اپنی زندگی کا ایک نظام الاوقات بنانا چاہیے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر دینا چاہیے، پھر چاہے جو بھی ہو جائے لیکن اس وقت سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرنا، صرف وہی کام کرنا ہے جو اس وقت کے لیے ہم نے مقرر کیا ہوا ہے۔ ہم اگر اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں اسی ٹائم ٹیبل کو فالو کیا اور اسی نظام الاوقات کے مطابق عمل کیا، اس وجہ سے تو وہ اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے گئے۔ لیکن سامعین، ہمارا بہت بڑا المیہ یہی وقت ضائع کرنا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم تھوڑا سوچیں اور اس بارے میں غور و فکر کریں کہ ہم کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی زندگی کے لیے ایک نظام الاوقات بنائیں اور ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس کے مطابق اپنے کاموں کو سر انجام دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے علمی کاموں کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت متعین کریں۔ سامعین، ہم کچھ اپنے لیڈرز کا، ان اسلاف کا بھی ساتھ ساتھ تذکرہ کرتے رہیں گے کہ انہوں نے کی زندگی کیسے گزری، کس طرح انہوں نے کارنامے سر انجام دیے۔ آج ہم تذکرہ کریں گے حسین بن علی، جو کہ ابن سینا کے نام سے مشہور ہیں، دنیا اسلام کے شہرۂ آفاق سائنسدان۔ حسین بن علی صفر 370 ہجری اگست 980 عیسوی میں بخارا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 10 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، اور پھر حساب، ادب، کلام کا مطالعہ کیا اور بڑی محنت سے پڑھا۔ فلسفہ اور طب میں ان کا شوق بہت زیادہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ محنت بھی کی اور بڑی محنت سے پڑھا۔ 18 سال کی عمر تک وہ دن رات اسی طرح مطالعے میں مصروف رہے۔ یہی نہیں کہ صرف درسگاہ کی حد تک پڑھتے رہے، بلکہ درسگاہ سے باہر انہوں نے اپنا اکثر وقت مطالعے میں گزارا۔ کتاب کو جب تک اچھی طرح سمجھ نہ لیتے تھے پڑھتے ہی رہتے تھے۔ کتاب تو حفظ ہو جاتی اور اگر سمجھ نہ آتی تو پھر بار بار مسلسل اس کو پڑھتے جاتے۔ مابعد الطبیعات پر ایک کتاب انہوں نے تقریباً 40 مرتبہ پڑھی، لیکن ان کو وہ کتاب سمجھ میں نہ آئی۔ بہت پریشان ہوئے کہ کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن وہ لوگ تھے کہ ہمت ہارنے والے نہیں تھے۔ ان کے اندر ایک جذبہ تھا کہ جب تک چیز سمجھ میں نہ آئے ہمیں یہ پڑھنا ہے۔ تو کسی نے اس موضوع پر انہوں کو کہا کہ الفارابی کی ایک کتاب ہے، آپ وہ پڑھ لیں۔ انہوں نے وہ کتاب خریدی اور پڑھی تو ساری بحث ان کو سمجھ میں آ گئی۔ سجدہ شکر ادا کیا اور بارگاہ الہی میں نوافل ادا کیے اور صدقہ و خیرات کیا۔ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
فرماتے ہیں کہ جب مجھے کسی کام میں تردد ہو جاتا یا کسی مسئلے میں مشکل پیش آ جاتی تو میں جامع مسجد جا کر صلاۃ حاجت پڑھتا اور رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتا تو تب مشکل حل ہو جاتی۔ ہم اپنی گریبان میں جھانکیں کہ اول تو اس درجے کی محنت کہاں کرتے ہیں، اور کبھی مشکل آئی تو کتنی مرتبہ رب کے حضور جا کر سجدہ ریز ہوئے اور اپنے رب سے استغفار اور توبہ طلب کی اور اس سے مدد طلب کی ہو۔ وہ لوگ سامعین ایک طرف تو اپنے علمی کاموں کو بھی سر انجام دیتے تھے، لیکن دوسری طرف بارگاہ الہی میں مسلسل سجدہ ریز ہوتے رہتے اور ان سے مدد طلب کرتے رہتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تمام امور آسان فرما دیے تھے اور ان کے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی اور وہ اتنے بڑے بڑے کام سر انجام دے گئے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ انسان جو جاگتے ہوئے سوچے خوابوں میں بھی وہی دیکھے۔ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی کچھ یہی معاملہ تھا، انہوں نے کئی مسئلے خوابوں میں حل کیے، وہ نیند میں بھی مسائل سے الجھے رہتے۔ مطالعے کے اسی شوق میں ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ نے درجنوں تصنیفات لکھی ہیں جو آج بھی بڑی بڑی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ کچھ ضائع بھی ہو گئی مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے، مسلمانوں نے ان کی حفاظت نہیں کی بعد میں آنے والی نسلوں نے، لیکن ایک بہت بڑا ذخیرہ آج بھی ان کی مختلف لائبریریوں میں موجود ہے۔ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحاصل والمحصول 20 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب الانصاف یہ بھی 20 جلدوں پر مشتمل ہے۔ الشفا 18 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب لسان العرب 10 جلدوں میں، اور دیگر کئی تصنیفات اس طرح ان کی ہیں جو کئی جلدوں پر مشتمل ہیں۔ اس سے ہم ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ کی شوق علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی بڑی تصنیفات لکھ گئے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ چھوڑ گئے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ کتابیں دیکھی تک بھی ہوں گی، اور پڑھنا تو دور کی بات، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتابیں کس جگہ پر موجود ہیں۔ لیکن جو لوگ ان کے علوم کو جانتے ہیں اور ان کی قدر و منزلت کو جانتے ہیں وہ آج بھی ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یورپ آج بھی ان کے ان تحقیقات سے مسلسل فائدہ اٹھا رہا ہے، ہم ان کے علوم سے بالکل بے خبر ہیں۔ ان کی ایک کتاب تھی القانون، یہ ایسی کتاب تھی کہ جس نے مشرق و مغرب کو حیران کر دیا تھا اور طب کے شعبے میں ایک ہلچل مچا دی تھی، اور عرصہ دراز تک یہ کتاب ان کے داخل نصاب رہی اور آج بھی تحقیق کے شعبے میں ایک قابل قدر کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ جو صدیوں سے اصول طب کے نظام پر حکمران رہا، مگر جب ہمدان کے سفر پر روانہ ہوئے تو وہی مرض جس کا زندگی بھر دوسروں کا علاج کرتے رہے خود اس کا شکار ہوئے، اور 4 رمضان المبارک 428 ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ سامعین، یہ ہماری وہ شخصیات ہیں جنہوں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے اور ہمارے لیے تحقیق کی اور علم کی راہیں کھول دی تھیں۔ یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم اس پر عمل نہ کر سکیں، لیکن ان لوگوں نے ہمارے لیے ایک راہ کھول دی تھی، ہمیں ایک نئی راہ دکھا دی تھی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ان اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ یہ تو ہماری زندگی کا مشاہدہ بھی ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جب بھی انسان کسی بڑی شخصیت سے ملتا ہے تو اس کے اندر اس جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اس شخصیت جیسا بن جاؤں اور اس شخصیت کی طرح کارنامے سر انجام دوں۔ تو سامعین، یہی ہمارے اسلاف کی جو کتابیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو مطالعہ کریں اور ان کے بارے میں تحقیق کریں۔ کم از کم اگر ان کو پورا کا پورا پڑھ نہیں سکتے، لیکن اتنا تو ہمارے پاس علم ہو کہ ہمارے کن اسلاف نے کتنی کتابیں لکھی اور کون سی کتابیں لکھی اور کس ٹاپک پہ لکھی کتابیں، تاکہ ہمیں اتنا تو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف نے اس قدر کتابیں لکھی ہیں، اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ اگر زندگی میں کہیں مشکل پیش آ جائے، کبھی اس فیلڈ میں کام کرنے کا موقع مل جائے، تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اس ٹاپک پہ فلاں مصنف کی فلاں کتاب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگیوں کے بارے میں بے شمار کتابیں اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ہم وہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، کیا کیا انہوں نے اپنی زندگی میں کیا اور اپنی زندگی کا مقصد کیا بنایا ہوا ہے۔ اس طرح ہمارے اندر ایک جذبات پیدا ہوں گے، ہمارے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا اور علم میں محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، ایک تڑپ پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ ایک ولولہ اور ایک شوق جب ہمارے اندر پیدا ہوگا تو ہم بھی اپنی زندگی کو اچھی طرح مینج کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اوقات کو مینج کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کا ایک نظام الاوقات بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح دیگر کئی ہمارے اسلاف کے بارے میں بے شمار واقعات موجود ہیں اور ان کی زندگیوں کے بارے میں بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ چونکہ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ مزید مسلمان مصنفین کے علمی کارناموں کے بارے میں آپ سے بات کریں گے اور ان کی زندگیوں پر مختصر سی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام متاع وقت اور کاروان علم، جس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا RCIB رفا سینٹر برائے اسلامک بزنس، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔